ایک روایت میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نقل فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی عبادت کو چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشا بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت الترغیب الترہیب میں نقل کی گئی ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے۔ رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ رمضان المبارک میں ایک دن رات میں 2 قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ قطب عالم امام ربانی حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان المبارک میں مجاہدہ اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ دیکھنے والوں کو رحم آ جاتا کہ 70 سال کی عمر میں بھی عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن بھر کے روزے کے بعد اوابین کی 20 رکعتوں میں کم از کم 2 پارے تلاوت فرماتے۔ تراویح بھی نہایت اہتمام اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرماتے۔ بچے ہوئے وقت میں زبانی تلاوت جاری رہتی۔ تہجد میں بھی 2-2.5 گھنٹہ صرف ہوتے۔ نماز فجر کے بعد اشراق تک وظائف میں مشغول رہتے۔ دن کے اکثر اوقات میں تلاوت و اذکار اور مراقبہ میں گزرتے تھے۔ اس میں بھی یومیہ کم از کم 15 پارے قرآن کریم پڑھنے کا معمول تھا۔ بزرگوں کے یہ واقعات کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے اور محض کرامت نہیں بلکہ نفس واقعہ ہے۔ اس لیے ہمیں پوری بشاشت اور حدود کی رعایت کے ساتھ بالخصوص رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔